ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع پلوامہ کے علاقے ڈانگر پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران 2 نوجوان شہید اور ایک مکان بارودی مواد کے ذریعے تباہ کر دیا۔ آزادی پسند قیادت نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شہداء کی میتیں اہل خانہ کے حوالے نہ کرنے کے قابض انتظامیہ کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی غاصب حکومت کشمیریوں کی نسل کشی کرنے کے ساتھ ان کی شناخت بھی چھین رہی ہے۔ گزشتہ 5 اگست کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے جاری فوجی محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن نے اہل کشمیر کو معاشی طور پر تباہ اور معاشرتی تانے بانے کو بری طرح متاثر کیا، اور اب کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نافذ لاک ڈاؤن اور مقبوضہ وادی کے تمام اضلاع کو ریڈ زون قرار دے کر رہی صحیح کسر بھی پوری کی جا رہی ہے۔ سینئر صحافی گوہر گیلانی نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی آواز کو خاموش کرا کے علاقے میں قبرستان جیسی خاموشی قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ بھارت کی فسطائی حکومت رائے عامہ اور پریس کو دبانے کے لیے ریاست کو آلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کشمیر کی مسلم اکثریت کو ختم کرنے کے لیے نیا قانون وضع کر کے لاکھوں غیر ریاستی ہندوؤں کو ڈومیسائل دیے گئے، مختلف مقامات کے ناموں کو تبدیل اور قانون سازی کے حلقوں کو ختم کر کے کشمیر کی سیاسی مرکزیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جبکہ کشمیری عوام نے ان بھارتی ظالمانہ کارروائیوں اور اقدامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ ہر صورت جاری رکھنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اس وقت برہمن سامراج اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کشمیریوں پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس یلغار کے نتیجے میں مظلوم کشمیریوں کی مال و جان، عزت و آبرو اور مسلم شناخت شدید خطرات سے دوچار ہے۔ محض 8 دنوں کے اندر 20 کشمیریوں کے سفاکانہ قتل اور دیگر ہولناک جرائم سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کس بے رحمی سے کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ماس موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبدالمجید میر کی گفتگو۔ بھارت نے کشمیریوں کی 72 سالہ جدوجہد کو ختم کرنے اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے، کشمیریوں کو ان کی شناخت اور مادر وطن سے محروم کرنے کے لیے جو شرمناک منصوبہ گزشتہ 5 اگست تیار کیا ہے، آج کورونا وائرس کی آڑ میں مرحلہ وار آگے بڑھانے کے لیے اس پر عمل پیرا ہے۔ مودی حکومت کشمیر کو مکمل تحلیل اور اسے ہمیشہ بھارت میں ضم کرنے کے اقدامات اور منصوبے پر کام کر رہا ہے، جو بین الاقوامی اور خصوصاً اقوام متحدہ کی کشمیر کے حوالے سے پاس شدہ قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے، جس پر اقوام عالم کی خاموشی بھی تشویشناک ہے۔ لیکن کشمیری عوام گزشتہ 72 برسوں سے بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف برسر پیکار ہے، جو حصول حق خود ارادے تک جاری رہے گی۔ ان تمام استعماری ہتھ کنڈوں اور چانکیائی پالیسیوں کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ انہیں اس بات پر کامل یقین ہے کہ باطل کو آخرکار شکست ہوگی اور حق کا بول بالا ہوگا۔